بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 7 دسمبر کو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں، اور 7 دسمبر کو جماعت اسلامی جو ہے وہ پنجاب میں مظاہرے کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے کہ جی یہاں پہ بلدیاتی ادارے کیوں نہیں ہیں، یہاں پہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہوئے۔ اور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، آج انہوں نے کسی وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو جلسے جلوس اور دھرنوں کا بہت شوق ہے۔ وہ کون وزیر اعلیٰ؟ ذرا پہلے آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے الفاظ سنیں۔ اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد۔ ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے، اتنی لوگ ہیں جو ان کی توجہ کے منتظر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ تو یہ ایک وزیر اعلیٰ کا ذکر کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے نام نہیں لیا، شاید ذکر اسی کا ہے جو آج راولپنڈی میں دھرنا دیے بیٹھا تھا، بلکہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ ہماری تشویش بڑھ گئی ہے، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے۔ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، کیونکہ یہ تشویش مزید بڑھ رہی ہے اور یہ پورے پاکستان میں جو ٹینشن بڑھا رہی ہے، اور جب ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ پوری قوم سڑکوں پر آئے گی، اور پوری قوم سڑکوں پہ آئے گی۔ لیکن جو ان کے ایک ساتھی ہیں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب، انہوں نے کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں، وہ کیا ہیں ذرا وہ بھی سنیں۔ ہمارے پاس عمران خان صاحب کی واضح ڈائریکشن ہے، انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ اگر یہ مجھے جیل سے شفٹ کرتے ہیں یا مجھے آئسولیٹ کرتے ہیں تو آپ نے خیبر پختونخوا کو بلاک کر دینا ہے، اور اگر نیکسٹ ویک کے بعد یہ ہماری ملاقات نہیں کرتے، اس کے بعد ہماری پارٹی جو ہے وہ بیٹھ کے ہم نے بڑے فیصلے لینے ہیں۔ پھر اگر ہمیں خیبر پختونخوا بند کرنا ہوا ہم وہ بند کریں گے، اگر ہمیں مین شاہراہ بند کرنا ہوئے تو ہم وہ بند کریں گے، ہم تمام سخت سٹیپ لیں گے، ہم کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو آئسولیٹ ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے کہ ایک پاکستان کا جو صوبہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سارا صوبہ بھی بند کر دیں گے اور ساری سڑکیں بھی بند کر دیں گے اگر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہ ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب وفاق رائے موسمیاتی تبدیلی، اور جناب شہرام ترکئی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، صرف ایک ملاقات کا سوال ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، تو کیا یہ مناسب ہے کہ ملاقات نہ کرا کے آپ ایک صوبہ جو ہے اس میں احتجاج کو دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آدھی بات اگر آپ ان کی سنیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ قانون اور ضابطے کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے، لیکن باقی کی آدھی بات سنیں جی۔ کیا ہم ایک وفاق میں ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہم صوبے کو بند کر دیں گے، آپ صوبے کو بند کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے کہا، اسی طرح ملاقاتیں جب آپ کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم جیل توڑ کے قیدی کو لے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ملاقاتیں کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم ریڈ زون کے اوپر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے جب گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بالکل صاف اندیا دے دیا کہ اگر مجھے کسی بھی وقت اریسٹ کیا جائے تو کیا کیا جائے، اور وہ ہو گیا 9 مئی کی شکل میں۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کیسے جہازوں کو جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا سرگودا بیس کے باہر آگ لگائی گئی، آپ نے دیکھا کہ شہیدوں نے جن نے ہمارے بچوں کے لیے چھاتیوں پہ گولیاں کھائی تھیں ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے پٹخے گئے، آپ نے دیکھ دیا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا گیا، آپ نے وہ تمام ویڈیو کلپس دیکھ لیے جو آپ ہی لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ ہمیں دکھایا کہ کون کون سا لیڈر کیا کیا کہہ رہا تھا، جی ایچ کیو کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے، کور کمانڈر کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک لائن میں سارے وہ لگے ہوئے تھے، بلڈنگز لگی ہوئی تھی، سب کو چھوڑ کے جس پہ عسکری لکھا تھا اسے آگ لگا دی۔ تو آپ مجھے بتائیے، اور وہ قلعے کے اوپر حملہ کیا جہاں پہ ریپیل کیا گیا ان کو اس سے پہلے کہ وہ اسلحہ خانہ تک پہنچ سکیں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ان ملاقاتوں کے جواب میں یہ تمام چیزیں جو خود ہی وہ اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہ ہوئی، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر ڈیپ پولرائز کریں، اگر اس کے اندر تھوڑی سی سینٹی آئے، اگر گفتگو کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں، اگر ملاقات کروا دیں. جی میں آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہوں ملاقات بھی، مگر ملاقات کے نتیجے میں ابھی یہ جو کال دی ہوئی ہے، اگر یہی کال ایک اور 9 مئی بن جائے، یا اسی کال کی وجہ سے جو پولیس افسران ہیں ان کو گولیاں ماری جائیں، وہ جوابی کارروائی کریں، اس میں بھی لوگ شہید ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب انتشار کا وہاں پہ اسکیم کی جائے، جو خود آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو وہ کر دیں گے. پہلے جب ملاقات ہو رہی تھی میں نے آپ کو سارا خاکہ کھینچ کے بتا دیا کہ ملاقات کے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں تھوڑی سی انتشار کے بجائے گفتگو کی طرف آئیں. اگر تھوڑا سا آپس میں ہم اعتماد ہمارا بڑھے، یہ اچھی بات کی آپ نے، تو ایک اچھے طریقے سے تمام معاملات طے ہوں گے. اس میں ملاقات کے معاملات بھی ہیں. شہرام صاحب، یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ بہت سے اور جو پولیٹیکل فورسز بھی ہیں وہ پش کر کے ایک ایسی طرف لے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پھر وہ کوئی ایسے اقدامات کریں گے، ایسے فیصلے کریں گے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے؟ شکریہ عابد میر صاحب. مصدق ملک صاحب نے ان کی بات سے میں شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی فضا ایسی بنائی جائے جس میں ڈسکشن ہو. دیکھیں، ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا جو قابل عزت ہیں، اور فیاض صادق صاحب ہم نے ان سے بھی کہا. ہمارے چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو اور پنجاب کی چیف منسٹر کو لیٹر لکھا. ہمارے چیف منسٹر عدالت گئے، عدالت سے پرمیشن لی تاکہ ان کو ملایا جائے، اور جیل کا سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں کمٹمنٹ کی کہ جی ان کو ہم ملوا دیں گے. ایک لیڈر سے ملنا، جس طرح نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان سے یہ سارے ان کی پارٹی کے لیڈر انکلوڈنگ مصدق ملک صاحب، اور سارے جا کے ملتے تھے، مشورے کرتے تھے. اتنی بھی سختی تھی لیکن ملاقاتیں ہوتی تھیں. آپ انوائرمنٹ، آپ حکومت میں ہیں، آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا، آپ کو آواز کو دبانا نہیں چاہیے. آپ اس خوف میں نہ رہیں کہ جی ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل اپنی ساری رائٹس، ہمارا چیف منسٹر، ہماری پارٹی اویل کر رہی ہے ملاقات کے لیے، تاکہ قانونی جو بھی راستے ہیں وہ ہم اب اس پہ کوشش کریں کہ ہم جا کے ملاقات کروا دیں. اس دن رات کو ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ ساری بہنیں سینئر ایج کی ہیں، ان کا بھائی جیل میں ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بھائی سے جا کے ملے. یہ پچھلے مہینہ ہو گیا ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، چیف منسٹر کی ملاقات نہیں ہو رہی. پھر آپ خواتین کو روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہیں. مطلب کون سا مہذب معاشرہ یہ کہتے ہیں بات کریں؟ مطلب آپ بات کرنے کے لیے گنجائش کیا چھوڑ رہے ہیں ہمارے پاس؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 9 میں ہوا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 9 میں ہوا، برا ہوا. عمران خان نے خود کہا کہ برا ہوا، وہ پوری میڈیا اس کی گواہ ہے، اس میڈیا پہ آیا. ہم چاہتے ہیں اور یہ کمٹمنٹ کریں، اعلان کریں، ان کا پرائم منسٹر ہے، جوڈیشل انکوائری کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چلے کہ 9 مئی میں ایکچولی ہوا کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو جوڈیشری پہ پورا اعتماد ہے؟ نہیں، جوڈیشری پہ ہمیں ابھی تو بڑا کوشچن مارک ہو گیا ہے. وہ جو 26 اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کا جو قیمت ہے یہ ہم سے زیادہ فیوچر میں یہ ادا کریں گے. یہ پروگرام کا یہ آپ کلپ یاد رکھیں کہ یہ بالکل اس کی قیمت، جو آپ غلط کریں گے ان دا لانگر رن، اس کی آپ قیمت ادا کریں گے. اس چوک میں، ڈی چوک میں، آپ خود بھی گئے 26 نومبر کو، انہوں نے کہا پولیس پہ گولیاں چلی، نہتے لوگ شہید ہوئے اس چوک میں. ڈی چوک میں پورا 1 سال کل ہم نے منایا، لوگ معذور ہوئے، لوگ زخمی ہوئے. بھائی اسلام آباد ہے، ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا رائٹ ہے یہاں پہ احتجاج کرنا. آپ ہمارا مینڈیٹ چرا لیا، آپ نے 17 سیٹوں سے اتنی بڑی مینڈیٹ بنا لی. آپ نے ہماری ریزرو سیٹیں چھین لی، آپ نے ہمارا لیڈر جیل میں ڈال دیا، ہمارے اور لیڈران کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ گولیاں ماری، آپ نے ایک FIR درج ہونے نہیں دی. جو مظلوم، جو لوگ ان کے لواحقین نے جو FIR درج کرنے کے لیے ریکویسٹ ڈالی، آپ نے انہی پہ ان کی FIR ڈال دی. مطلب ظلم کی نیکسٹ لیول ہے. دیکھیں، ظلم جب ایک حد سے بڑھ جائے نا تو وہ کوئی اور ہی شکل اختیار کرتی ہے. آپ اتنا ظلم کریں جتنا آپ اس کو برداشت کر سکیں. آپ کی یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، اس میں آپ جتنا پانی ڈالیں گے، جتنی اس میں جگہ ہوگی، جب یہ بھر جائے گا وہ گر جائے گا. جو آپ ڈالیں گے وہ نیچے گرے گا. آپ نے 27ویں 28ویں ترمیم کر دی، اس میں عام پاکستانی کے لیے ایک فائدہ بتا دیں.
آپ ایک سسٹم. تو میرا سوال بھی یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اگر آپ بار بار پش کریں گے کہ جناب وہ سڑک پہ جائیں, ایک دن مقدمہ درج ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اس کی عدالت میں کسی میں سماعت ہوگی, جس طرح عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, وہ بھی ڈسکوالیفائی. دیکھیں اب تحریک انصاف اس پہ بڑی کلیئر ہے. عمر ایوب صاحب کی سیٹ کو دیکھ لیں, مطلب آر او کے آفس خندق سامنے خندق کھولا ہوا ہے, باب وائر ڈالی ہوئی ہے. کون سے الیکشن میں ایسا ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آر او کے آفس میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں جا سکتا. بس ظلم کی انتہا ہے. دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں کہ سہیل, دیکھیں آج سہیل آفریدی ہے, سہیل آفریدی جائے گا, ایک اور سہیل آفریدی آئے گا, وہ جائے گا, ایک اور آئے گا. مطلب دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو, میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن آپ ہماری ملاقات تو کروائیں نا. ہمارا پارٹی کا لیڈر ہے, آپ اس کو فری ٹرائل آپ ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ ہم ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگر یہ باتیں جو مطلب ان کے پاس اتھارٹی ہو. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی؟ آپ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کی حکومت پہ حاوی ہے, آپ کی وزیر اعظم پہ حاوی ہے. میرا وزیر اعلیٰ چیف منسٹر, دیکھیں ان کے وزیر اعظم نے کال کی, میرے چیف منسٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے مبارکباد دی, میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں نے ساتھ ریکویسٹ کر دی کہ وزیر اعظم صاحب مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت دے, تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب سے پوچھ کے بتاؤں گا, شاید یا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا. چلیں یہ بڑا میں ایک بات کر لوں, آپ ماحول کریٹ کریں گے بات چیت کا تو ماحول کریٹ ہوگا. آپ جس راستے پہ ہمیں لگا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ کون, لیٹس سے ہماری جگہ یہ ہوتے, اس سچویشن میں ہم سے بات کرتے ہیں؟ چلیں نہیں کرتے نا ڈاکٹر صاحب. اب وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اب تک تو پوچھ لیا ہوگا نا انہوں نے, تو وہ کب بتائیں گے ان کو؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ ظلم اتنا کریں جتنا سہ سکیں. مجھے ایسے لگا کہ ہماری کرسیاں بدل گئی ہیں, بس ایسا لگا مجھے. یعنی یہ آج یاد آیا وہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. بات یہ ہے بھائی, مریم نواز جیل, نواز شریف جیل, شہباز شریف جیل, خواجہ آصف جیل, خواجہ سعد رفیق جیل, خواجہ سلمان رفیق جیل, بہت سے دوست جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جیل, وہ کامران مائیکل جیل, یا عباسی صاحب ریلوے کے وزیر جیل, کوئی 3 سال جیل, کوئی 2 سال جیل, کوئی 1.5 سال جیل. یہ کہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی تھی, یہ ضرور وہاں پہ ہوں گے, کرتے ہوں گے ملاقات. ہمیں تو معلوم ہے کہ کس کس کو ملنے کی اجازت تھی اور کس کو نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال یہ کوئی جواب تو نہیں ہے, کوئی مؤثر جواب تو نہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ قانون قاعدے کے تحت ملاقات بھی ہونی چاہیے, بات چیت بھی ہونی چاہیے. اس شدت میں جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے اس میں کمی بھی آنی چاہیے. مگر یہ جو ہولیت انداؤ والا تھوڑا سا رویہ ہے, عجیب سا لگ رہا ہے, برا نہیں لگ رہا, عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں اگر بھائی کی ٹھیک ہیں تو تب بھی ٹھیک ہی ہوتی ہوں گی. جب ہیروئن ڈال کے رانا ثناء اللہ صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, موت کی سزا دی گئی اور کیڑیاں چھوڑی گئیں بستر نکال کے. ابھی تو بھائی جم بھی ہے, جم نہیں وہ ایکسرسائز کی مشینیں بھی ہیں, دیسی مرغی بھی ہے. یہ دیسی مرغی پہ بہت زور دیا جاتا ہے. وہ نہ دیں, جم پہ دے دیں. وہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ دیسی مرغی؟ بھائی وہ کوئی جیل کے اندر سے کوئی نکلا تھا کوئی کہ یہ بل آیا ہے اور اتنے کا کھانے اتنے کی خوراک ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اگر اس کو نکال بھی دیں تو آپ نے جس حالت میں رکھا گیا تھا وہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو, یہ کیا وہی حالت؟ 3 سال یا 2.5 سال تو چیمہ صاحب جو آہد چیمہ صاحب ہیں ان کے بچوں کو ملنے نہیں دیا, وہ جیل میں پڑے رہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ظلم اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ سہ سکیں. اس سے بات سے میں متفق ہوں. قانون قاعدے کے کیونکہ اب آپ کے دور میں جو ظلم ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے اور پہلے کم ہوا تھا. میں نے تو اسی وجہ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, آپ اس کا موازنہ کر لیں, لیکن میں تو ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون قاعدے کے تحت اور ڈی پولرائز کر کے, اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ پولیس والوں نے گولی چلائی,
ذرا کسی بھی ملک کے اندر جا کے پولیس والوں پہ گولی، آپ نے وہ تصویریں چلائیں نا ٹی وی کے اوپر جس میں وہ AK-47 لے کے چیف منسٹر صاحب وہ ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو کے آ رہے تھے اور ہوا میں فائرنگ ہو رہی تھی. وہ تو چلے گئے نا چیف منسٹر. ارے بھائی وہ پارٹی تو وہی ہے، لوگ تو وہی ہیں، وہیں سے سگنلنگ آ رہی. یہ آپ کے سامنے ہوتا رہا. مجھے کوئی ملک دنیا کا دکھائیں جہاں پہ آپ پولیس پہ فائر کریں اور آگے سے کہیں کہ پولیس نے کیوں جوابی فائرنگ کی. پولیس کو تو مر جانا چاہیے تھا. بس ہم فائرنگ کریں، ہم اکیلے فائرنگ کریں اور پولیس ذرا نکالے نا. پولیس نہیں پتھر مار کے دکھائیں. امریکہ میں یہ کہتے ہیں ہم ریڈ زون میں آئیں گے. کیپٹل ہل گئے تھے، 28 سال ان لوگوں کو سزا ہوئی جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، صرف سازش کرنے پہ، کیپٹل ہل جانے پہ. آپ جو روز اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں گے ریڈ زون پہ. تو اس کا مطلب ہے یہ کیسے قبضہ کر لیں گے؟ کون سا ملک ہے؟ نہیں بھائی، یہ کچھ تھوڑی سی یہ سائیکل کیسے بند ہوگا؟ یہ گفتگو سے جو میں نے پہلے ان کو آفر کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں ووٹ، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر، وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں گفتگو. سر آپ صحافی ہیں، یہ کب گئے ہیں کسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. آتے ہیں اسمبلی میں تنخواہ لیتے ہیں نا، تو پھر کمیٹیز میں کیوں نہیں جاتے؟ کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کیا جا سکتا ان حالات میں تو تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ چلیں میں اسمبلیوں میں اس کا جواب دے دیں جی. اس کا سر اس کا جواب دے دیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا جو حال ہے تو چھوڑ دیجئے نا بھائی، چھوڑ دیجئے. سن لیں اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے پھر کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. نا یہ یہی چاہتے ہیں. کمیٹیاں اسی طرح چلیں گی. چلیں جواب لے لیں. دیکھیں جی، آپ کے پارلیمنٹ میں تو حال یہ ہے کہ آپ کی سپیچ، آپ کی جو پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہے اس کو آپ کا سپیکر کنٹرول نہیں کرتا. اس میں آپ کوئی بھی الفاظ ڈالیں آپ کی سپیچ ہی غائب ہو جاتی ہے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا ظلم ہوا، اگر ہمارے دور میں ہوا غلط ہوا. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے اس پہ جو غلط کام ہے وہ ہم پارٹی کے اندر بھی کہتے ہیں اور باہر بھی کہتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ غلط ہوا غلط ہوا، اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہوا غلط ہوا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک اٹ رائٹ کہ جی آج کیونکہ کل ہوا تو آج پھر ہو رہا ہے. ہم تو چلے نئے تھے، جو بھی ہوا آپ کے تیسری مرتبہ تو حکومت کریں. نہ صوبے میں کر رہے ہیں نا، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. وہ علیحدہ ہوتی ہے. نہیں سن لینا میری بات. آپ نے بڑی مدتیں یہاں پہ گزاری ہیں، ٹائم گزارا ہے، آپ کی حکومتیں آئی ہیں، آپ کی حکومتیں چلی گئی ہیں. آپ نے پچھلے ادوار میں اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا؟ آپ نے جو 28ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ ایز اے منسٹر، اللہ گواہ بنا کے آپ بتائیں اس ٹی وی پہ کہ آپ کے منسٹرز کو 26ویں آئینی ترمیم کا کاغذ کا نہیں پتہ تھا کہ کون سی کاغذ کس کے پاس ہے جو آپ پاس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ یہ حد ہو گئی ہے. آپ نے جو یہاں پہ ظلم کی انتہا ہے، چلے آپ کے لیڈر جیل، ہمارے لیڈر جیل، ٹھیک ہے، نیچے ورکر بیچارے کا، خواتین کا، بچوں کا، مطلب آپ اس کو آپ کس حد تک دبانے کے چکر میں ہیں اور آپ کیا ثابت کرنے کے چکر میں ہیں کہ جو کہ مطلب ہم اتنا ظلم کریں گے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ جی جتنا کر سکے اتنا، تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگلی بار ہماری باری آئے گی، ہم ادھر ہوں گے آپ ادھر ہوں گے، ان کا ایک خیال ہے، اس سے زیادہ کریں گے. ان کا خیال ہے کہ اگلی باری آپ کی نہیں آئے گی، کیونکہ جس طرح آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کو یقین تھا کہ ان کی اب کبھی باری نہیں آئے گی. ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. ایسی بات نہیں کہی ویسے آپ نے قیاس دوڑایا ہے. میں نے لیکن میرا یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے نا اس کو یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے یہ بس ختم ہو گئی ہے. لیکن میں یہ نہیں، یہ سلسلہ جو ہے نا جی حامد میر صاحب، یہ جو چل رہا ہے، اگر انہوں نے مائنڈ میک اپ کر، ایک انسان کا نظام قانون ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور ایک اللہ کا ہوتا ہے. اور پھر وہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں ساری چیز کو. ٹھیک ہے، آپ نے میں نے کہا 27ویں اور 28ویں ترمیم میں آپ نے کیا کیا؟ 26ویں اور 27ویں اس میں بادشاہ ڈکلیئر کریں گے پہلے سے. بھائی ایک ہی چیز رہ گئی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ میں پچھلے 20 سال سے الیکشن، سیاست، پالیٹکس کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی کام غلط ہوتا بھی تھا تو اتنا اوپنلی کسی کو نہیں شاید پتہ ہو، یا پاکستان کی تاریخ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں. ابھی تو آپ جب الیکشن میں لڑ رہے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے جیتے گا کون پہلے سے ہی. تو اگلی بار جب الیکشن ہوگا تو الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مطلب ووٹ کو عزت دو کا وہ جو نعرہ ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے. آپ کو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جی یہ ہارے گا، جی اس کے پاس پورا پاکستان کھڑا ہے اور یہ جیتے گا، اس کے پاس 10 ووٹ بھی نہیں ہے.
یہ پھر پارلیمنٹ میں آئیں گے، یہ پھر انصاف کریں گے. مطلب جس کی اپنی بنیاد غلط ہو وہ قوم کو کیا دے گا؟ اس وقت قوم کو مطلب جس مشکلات سے گزر رہا ہے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جس مہنگائی سے گزر رہے ہیں، جس بے روزگاری سے گزر رہے ہیں، بدامنی سے گزر رہے ہیں، مطلب اس میں ہم اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اس کا حل مسئلے کا ہے گفتگو، بات چیت. کچھ اور تو ہم چاہتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ان سے سیاسی 200 دفعہ اختلاف ہوگا، ان کا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں. ان کی معاملات جو چل رہے ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے. یہ جو کر رہے ہیں، ابھی چیف منسٹر ایک صوبے کا وہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اس کے پاس کورٹ کا آرڈر ہے. مطلب کوئی اخلاقی جواز بھی ہوتی ہے نا، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ گیا ہے ادھر جا کے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس کورٹ کا آرڈر ہے، آپ ملنے دیں. اس نے وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ چلیں یہ ملے گا، گائیڈ لے گا، بات ہم گائیڈنس کئی لے دفعہ گا، کر چکے ہیں. میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چھوٹی سی بات کریں، میں یا بریک لے لوں. اگر اجازت دیں تو ایک جی وہ احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ہاں، کورٹ میں نہیں جانے دیا نا، باہر روک لیا، سپاہی بھیج کے روک دیا تھا. رینجرز کا سپاہی جو ان کے نیچے ان کا ماتحت تھا، ہاں یاد ہے. وہ کہیں گے وہ تو پرانی بات تھی، اب غلطی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ بھی بتائیں. دیکھیے کیا وہ عمران خان نے روکا ٹھیک ہے؟ نہیں وہ غلط، تو وہ خود انٹیریئر منسٹر تھا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے تمام معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح کی مینیپولیشنز یہ اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے تھے، وہ مینیپولیشنز کیا آپ کو معلوم نہیں کیسے ہو رہی تھی؟ وہ صاحب تھے وزیر اعظم، وہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، شاہد حقان عباسی صاحب، بھائی میں وہ تھے وزیر اعظم. یہ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کیونکہ وہ اس وقت عتاب میں ہے ایک صاحب، تو میں ان کا نام نہیں لیتا، جو اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ تھے، جو خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو خان صاحب کو پوری اسکیم کے تحت پہلے لے کر آئے تھے، اس کے بعد وہ ایک کے بعد وہ کون سے عتاب میں ہے؟ کوئی عتاب نہیں ہے. جو بھی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، چلیں جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. میں اسی وجہ سے ان کے لیے بھی میں وہی تمام معاملات سامنے رکھ رہا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ ان کو لگتا تھا، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہمارا پیج جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی باب ہے، ایک ہی صفحہ ہے، اس کے آگے سب خالی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں آج بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے راستے جو ہیں وہ گفتگو کے ذریعے نکلتے ہیں. راستے ان طریقہ کار. ابھی آپ نے الیکشن لڑا ہے، آپ کے اپنے محلے میں آپ کی اپنی جو حکومت ہے وہاں پہ آپ الیکشن ہارے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم الیکشن نہیں جیتیں گے الیکشن دھاندلی کا ہے. آپ کو میاں شہباز شریف، ارے بھائی تو میاں شہباز شریف نے آپ کو کہا جس دن الیکشن کے ریزلٹس آئے اور آپ نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا آپ حکومت بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. فارم 45 47 کی تکرار آپ اپنی زیر نگرانی کھول کے دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا، پہلے خورشید شاہ صاحب نے کہا، پھر چند صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو بنا لیتے نا حکومت. اگر صرف انتشار نہیں پھیلانا، اگر واقعی الیکشن کا پروسیس بھی ٹھیک کرنا ہے، اگر واقعی فارم 45 47 کی تکرار دور کرنی، تو حکومت بناتے نا اس وقت آ کے، اور آ کے اپنی زیر نگرانی یہ سارا سلسلہ دیکھتے. حکومت بھی نہیں بنانی، حکومت چلنے بھی نہیں دینی، تو صرف انتشار کی طرف لے کر جانا بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے. بنانی بھی نہیں ہے اور کرنے بھی نہیں دینی، تو تیسرا راستہ صرف ایک بات، ہماری 2/3 میجورٹی کو چینج کر کے آپ نے 17 سیٹوں سے، سن لیں زیر نگرانی بھائی دیکھ لیتے نا اسے، 17 سیٹوں سے 140 پہ تقریباً آپ لے کے گئے. ابھی کل کے یہ فیکچوئل ہے نا. اگر آپ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہارے بھائی، وہ تو ایکسپلین کر دیں. آپ میرے ساتھ ایک کام کر لیں، آپ کمٹمنٹ کر لیں، ہمیں میر صاحب اپنے حلقے میں آسان کر دیتا ہوں. کے پی میں ہماری حکومت، میں آسان کر دیتا ہوں. جی بھائی، میرے محترم دوستو، بریک لیں گے، بریک لیں گے. میں ایک تجویز بریک لے لیں، ایک تجویز دے دیتا ہوں، پھر آپ بریک لے لیں. تجویز میری ہے، کمٹمنٹ کر دیں. آپ ہی کے شو میں وہ فارم 45 47 کے 45 کے فارمز ادھر وہ لیں، عمر ایوب کو کہہ دیں گے، ان کو لے آ جائے آپ کہہ دیجیے آپ کی کیمرہ بتا کے بتا دیں کہ جی یہ فیکٹ. شہرام صاحب، آپ اس طرح بات کریں جس طرح مجھے بڑا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ، لیکن ان کے انڈر ہے نا. دیکھیں نا، نہیں ان کے انڈر ہے، لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اب آپ ان کے نیچے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر میں ہوتا تو میں تو کبھی نہ لڑتا. تو یہ آپ کی غلطی ہے نا، یہ تو آپ کی غلطی ہے، اس کو تو مانے نا. ہم نے غلطی کی نا غلطی، 11 حلقوں پہ بائیکاٹ کر دیا اور 2 حلقوں پہ نہیں کیا. خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیں، تو پھر عمر صاحب ان کی بات نہیں مانتے. نہیں، اور 2 حلقوں میں لوگ آپ کے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ خان صاحب کی بات نہیں مانتے. ڈسکشن ہوئی ہے. خان صاحب
اپروول یہ تو خان صاحب نے کہا نا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسے چیف الیکشن کمشنر کے نیچے کبھی الیکشن نہ لڑتا جس کی مدت ہی ختم ہو چکی ہے. میں بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سوری, میں نے آپ کی بات روکی تھی, اب اپنی بات پوری کر لیں. آپ کہہ رہے تھے ہم سے غلطی ہوئی. دیکھیں, ہمیں خان صاحب نے آلریڈی بہت ساری جگہوں پہ دونوں جگہوں پہ کہا تھا, پھر ادھر جو لاہور کی سیٹ تھی اور اس پہ بھی اوور آل خان صاحب نے کہا کہ ان حالات میں یہ جو پروسیس ہوا ہے 8 فروری کو اور جو 9 کو رزلٹ چینج ہوئے, انہوں نے کہا بڑا آبویس ہے کہ باقی جتنے آپ الیکشنز کریں گے, اگر جنرل الیکشن میں انہوں نے آپ کی میجورٹی کو 2/3 کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دیا تو یہ تو ان کے لیے پیس آف کیک ہے, اور وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عمر ایوب صاحب کے جو فارم 45 کی جتنے بھی ان کے فارمز ہیں وہ پورے اس کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دینا اس کو. 45 47 اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں 2 سال سے قید عمران خان جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی جو باہر ابھی تک آزاد ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہے. دیکھیں وہ تو ہے ہی, ان کی زیادہ اور آپ نے اس کی بات نہیں مانی. ہم نے پوری بات نہیں مانی, میں نے ان کی اپروول سے ہوا, لیکن ان کی ساری بات مان لی. انہوں نے جو کہہ رہے تھے شاید یہ میرے خیال سے وہ ٹھیک تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کس ملک میں جب ایک عہدے پہ ٹائم پورا ہو جائے اور وہ آپ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہو الیکشن کمیشن, اور وہاں پہ جو اس کا ہیڈ ہو, اس کے لیے آپ ان کو رکھنا چاہیں, کسی اور کو رکھنا چاہیں, کسی اور کو رکھنا چاہیں, وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے آپ اس کو بندہ لے کے آتے ہیں. اس طریقے سے ملک آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, جب تک آپ کی سٹیبلٹی نہیں ہوگی ملک کے اندر, آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے وہ غلط کیا, سپاہی آ گیا اس نے اسی کو روک لیا, جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا, غلط ہوا, جو غلط ہوا, لیکن ایک غلط, 2 غلط, یہ 2 غلط جمع کر کے اس کو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک اور اس کو ٹھیک نہیں ثابت کر سکتے. تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ کے, جو ملک کی آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ کی اکانومی کی سچویشن ہے, یہ سارا لنک کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. جی, آپ کی عدالتیں دیکھ لیں, آپ کی میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں, آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک ایسا شک اٹھا لیں جس سے عام 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو, ایک انڈیویجولز کے لیے پورا پروسیس کیا جا رہا ہے. تو اس سے دیکھیں ملک آگے نہیں بڑھتے. جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک پیروں پہ کھڑا ہو جائے, آپ کی ساری کمپنیز باہر جا رہی ہیں, آپ کی ساری لوگ انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, آپ 1 روپے پچھلے 3-4 سال میں ملک میں نہیں لے کے آئے, آپ پی آئی اے کو اچھا جی, لیکن نواز شریف صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتے. جی نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا سنوائیں. جی 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے, اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے, اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا, ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے, اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ. اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے, وہ اوپر جائے گا. یہ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پشتو میں ایک کہاوت ہے, وہ کہتے تمات میاں ہوا ہے زبر تمولا ہوئے. آپ مجھے میاں کہیں, میں آپ کو مولوی کہوں. ایک پشتو کی کہاوت اردو میں ایکسپلین کرنا اس کو میرے لیے شاید مشکل ہوگا. یہ آپس میں گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں, آپ کی ان امپلائمنٹ 7.1% پہ ہے, آپ کی پاورٹی 45% تک پہنچ گئی. 44.7 یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے 44. اچھا نہیں, یہ باتیں تو ان سے کرنے والی ہیں. نہیں, یہ ان سے ہی کرنے والی ہے, ان سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. یہ اب دیکھیں مصدق صاحب, ایک منٹ سر. مصدق صاحب, ابھی وہ جمیل احمد صاحب جو ہیں گورنر اسٹیٹ بینک, تو ان کو تو اپوائنٹ بھی آپ کی حکومت نے کیا تھا, انہوں نے بھی یہ فگرز دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو پاکستان میں جو اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ نہیں چل سکتا کیونکہ اکنامک گروتھ ہماری نیچے جا رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو بے روزگاری کی شرح پاکستان میں یہ 25 سال میں 21 سال میں یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی, یعنی کہ بلند ترین سطح پہ تھی 21 سال میں. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بے روزگاری جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور یہ 7.1% پہ چلی گئی ہے. تو اگر, اور جس طرح یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے غربت کی شرح 44.7% پہ, یہ جمیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں. تو گورنر اسٹیٹ بینک کی گفتگو اور نواز شریف صاحب کی تقریر کو دیکھیں,
بڑی کنٹراڈکشن ہے اس میں. نہیں میں نہیں سمجھتا جی کانٹرڈکشن ہے. میں جب یہ ہم ان کی حکومت کے بعد جب آئے تھے تو تقریباً شرطیں لگی ہوئی تھی کہ ملک کب بینکرپٹ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ہمیں کسی جگہ پہ امپورٹ کے اوپر بریک لگا رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر پیسہ روک رہے ہیں, کسی جگہ پہ ڈالر کا انخلا نہیں ہونے دے رہے. یعنی سچویشن یہ تھی کہ ایک ایسی کمپنی, وہ امریکہ میں ہوتا ہے نا کہ وہ ریسیورز کو دے دیتے ہیں کمپنی جب آخر میں وہ بینکرپٹ ہو جائے, جب وہاں پہ چلانے والے اس کو چلا نہ پائیں اور وہ بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو ریسیورز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب ہم یہاں پر آئے تو اس وقت ملک تقریباً ریسیورز کے پاس پڑا ہوا تھا, یہ حالت تھی. اب وہاں پہ جو اس وقت مہنگائی کی شرح آپ کو یاد ہوگی کچھ سال پہلے تک 40% کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح چل رہی تھی, اب وہ 2-3-4% پہ آ چکی ہے, بعض جگہوں پہ بعض کوارٹرز کے اندر منفی پہ گئی ہے. سر وہ میرے پہ بڑا پریشر ہے جی, بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ اس وقت میرے پاس ایک بہت لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے, 3 صفحات پر مشتمل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ 7 مختلف عالمی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جاری کی ہے, اور اس میں دی لا سوسائٹی ہے, انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے, انٹرنیشنل آبزرویٹری فار لائرز فار لائرز, اور ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ, اور بھی بہت سے ادارے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہیومن رائٹس کی ایک لائر ہیں ایمان زینب مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا, ان کے خلاف تمام مجرمانہ کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے, ان کے جائز پیشہ ورانہ کام کے سلسلے میں انہیں ہراساں کرنے, ڈرانے دھمکانے اور نامناسب مداخلت کو بند کیا جائے, اور یہ یقینی بنایا جائے کہ پاکستان میں تمام وکلا بلا خوف و خطر تمام غیر ضروری پابندیوں کے بغیر اپنا فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. اور ایمان مزاری صاحبہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا کورٹ کے باہر, وہ کیا ہے وہ ذرا سنیں. مجھے انفارمیشن ہے ہمیں کم از کم 8 سے 10 مہینے ان کا پلان ہے جیل میں رکھنے کا. میری اپیل مجھے پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں نہیں لگنی, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک کم از کم. تو یہ تو چھوڑ دیں مصدق ملک صاحب, پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا, اور یہ تو ایمان مزاری جو ہیں ان کو تو ان کی تو ٹرولنگ پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں, اور لوگ بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں. اب ان کو اور ان کے شوہر کو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں عدالت کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یورپین کمیشن کا ایک جو جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن ہے وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر ہماری جو آپ پوری عدالتی کارروائیوں کی تاریخ دیکھ لیں تو یہ جو گلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں. ہمارے سامنے مجھے ان کے کیس کے متعلق کچھ نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم یہ کس کیس میں ہیں, دیکھنا پڑے گا مجھے کہ کس وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ان پہ پیکا کے قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا, کافی سال پہلے انہوں نے کوئی ٹویٹس کی تھیں, اور ان کے شوہر پہ مقدمہ اس لیے بنایا کہ آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے بس. جی کس کیس میں عدالت میں حاضر نہیں ہوئے؟ یہ اسی کیس میں کہ جی آپ ان کی اپنی بیوی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے تھے تو آپ بھی ملزم ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ان کے کیس کے متعلق تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پیکا رولز کے تحت ان کو دیکھنا چاہیے, مگر اگر آپ عدالتی پوری اپنی تاریخ دیکھ لیں جسٹ میاں, اور ان کو ان کی مرضی کا لائر بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور اسٹیٹ نے کہا ہم آپ کو لائر دیں گے. جب وہ لائر دیا گیا تو اس لائر نے آگے کہا جی کہ یہ تو مجھے کیس کی فائل بھی نہیں دیکھنی دی جا رہی تو میں اسے دستبردار ہوتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا جو قانونی حقوق ہیں وہ ان کو 100% ملنے چاہیے, اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس والی بات نہیں ہے. اس وجہ سے یہ تو بڑی کرسٹل کلیئر بات. مگر دوسری جو اصل میں ہمارے جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے, آپ شروع ہو جائیں ملک غلام محمد سے شروع ہو جائیں اور لوگوں کو پرائم منسٹرز کو پھانسی دینے تک چلے جائیں, یا چلیں اس میں چھوڑ دینا. میں ذرا ایک ان کے بھی شروع کروں نا, سوری شہرام ترقی صاحب. ایک تو یہ ہے نا, ایمان مزاری ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. آپ کی جب حکومت تھی تو ایک ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے ادریس کھٹک صاحب, ان کو گرفتار کر کے ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف بھی مقدمہ چلایا گیا. یہ کیا پرابلم ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو ہیومن رائٹس بھول جاتے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کو فوراً یاد آ جاتے ہیں. دیکھیں میں سٹارٹ میں بھی کہہ چوں گا امید میر صاحب, جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ ہم نے کیا, انہوں نے کیا, ان سے پہلے کسی اور نے کیا, اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ عدالت میں جا کے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو انصاف نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟
اور آپ آوازیں، یہ ایک آواز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آوازیں ملتی رہتی ہیں. آپ ایک آواز کو دباتے ہیں، اس کے سپورٹ میں دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، اور یہ بڑھتی جاتی ہے. حکومت میں رہ کے بندہ انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جی انٹچیبل ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو دبا دوں، ہر آواز کو میں دبا دوں. آپ جب کرٹیسزم ہوتی ہے نا جی، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں بالکل. چلے، بہت شکریہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. میں تو بلکہ تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ عدالتوں کے اندر جو، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل، جو انصاف ہے ان کو ملنا چاہیے. مجھے کیس کے متعلق نہیں پتا، مگر جو بھی انصاف ہے ان کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن اصل بات یہ ہے، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو صرف اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کل کو وہ حکومت میں نہیں ہوگا، وہ کل کو انٹچیبل نہیں ہوگا. تو آج جس کے پاس بھی اقتدار ہے، اختیار ہے، اور وہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.